الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال تعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے اور کیسر و کسرا کی منڈیروں کو ہلایا جس نے اور حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور آج کعبے میں نماز پڑھنے کا اعلان ہو گیا خطاب کا بیٹا جو مسلمان ہو گیا اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون درود پاک یار اس کو سادہ کرو ایکو شیکو نہیں زیادہ تیز نہیں کرو ان کو سمجھ آئے ایکو صرف تلاوت اور نعت میں چلایا کرو درود شریف پڑھیں جی واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں
گلستان نبوت کے نام سے معنون آج کا یہ پروگرام، جس میں میرے بعد بھی علماء کرام خصوصاً غازی اسلام حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ بس کوشش کریں یہ چلت پھرت یہ روک دیں، یہ سفید پگڑی والا یہ بھائی جو بچے سے بس ہو گیا، اس کو سمجھا دیا ہے، ابھی آپ گشت نہ کریں، بعد میں کریں۔ توجہ سے بات سننے میں بات یاد بھی رہتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گلستان نبوت کے پھول وہ صحابہ کرام ہیں۔ کون؟ ساتھ میں بولنا بھی ہے، میں نے زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی سے طلوع ہوئے اور وہاں توحید کا پیغام دیا، اکیلے تھے، اور اس کے بعد جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت اسلام 9 لاکھ مربع میل پر پہنچ چکا تھا۔ جب مکہ کی فاران کی چوٹی پہ طلوع ہوئے اور قوم کو جمع کر کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی بات کی تھی، اکیلے تھے، اور 23 سال دنیاوی زندگی پائی، اور اس کے بعد جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، مکے کے مشرکوں کا غرور خاک میں مل چکا تھا، تبوک میں رومیوں پر خود ابتدا کر کے رومیوں کا بھرم بھی ختم کروا دیا تھا۔ کئی سرکش قبائل جو اپنے آپ کو بہت بڑے فن خوان سمجھتے تھے، ان سب کی اکڑ کو نکال دیا۔ سوال آپ حضرات سے یہ ہے کہ کیا یہ سارا کام میرے نبی نے اکیلے کیا یا ساتھ کوئی تھا بھی؟ نہیں، ابھی وہ میں آؤں گا، ساتھ کوئی تھا بھی یا نہیں؟ یہ پہلا سوال یہ ہے۔ اگلا پھر آئے گا کہ جو ساتھ تھے وہ کون؟ ہمارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے کہ جو صحابہ پر اٹیک نہیں کر رہی، وہ در حقیقت نبی کے پورے دین پر، نبی کی محنت پر اٹیک کر رہی ہے۔ یہ حضرت جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ نے جو کام کاج آپ کو دیا، جو شروع کیا، یہ صرف صحابہ کا تحفظ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا بھی تحفظ ہے اور نبی کے پورے دین کا تحفظ ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی قوم جس کو لے کر میرے پیغمبر جو نبی کے مرید بن کے، نبی کے شاگرد بن کے 9 لاکھ مربع میل پر نبی کے ساتھ دین پھیلانے کا ذریعہ بنے، اگر آج کوئی بدبخت قوم ان کو کہے کہ وہ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، تو اس کو کہو کہ دنیا میں پھر نبی کے ساتھ مل کے دین کس نے پہنچایا، دین کس نے پھیلایا؟ ایک بات۔ دوسری بات میں کہا کرتا ہوں کہ عموماً ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یا بعض دفعہ کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار نبی کی سیرت پہ بات کم ہوتی ہے، یہاں سپاہ صحابہ والوں کے جلسوں میں صحابہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، صحابہ کی سیرت وہ در حقیقت نبی کی سیرت ہے، صحابہ کی شان وہ در حقیقت نبی کی شان بیان کرنا ہے۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے تھے اور کیسے ہو گئے، یہ تھوک پھینک کے چاٹنے والے تھے، اب یہ اللہ رب العزت نے شعور دیا، یہ جہنم کے قریب تھے، آج یہ جنت کے وارث بنے، یہ ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، آج 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے،
انہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، آج ان کے خط سے دریائے نیل بھی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھائی یہ کس کا کمال تھا؟ یہ کس کی نگاہ تھی؟ یہ کس کا فیض تھا؟ یہ کس کی شاگردی میں آئے؟ ان کا تربیت کرنے والا کون تھا؟ ان کا استاد کون تھا؟ ان کا مرشد کون تھا؟ ان کا مربی کون تھا؟ ہم دنیا کے سامنے صحابہ کی سیرت رکھ کر نبی کی سیرت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، قرآن اپنے پاروں سے پہچانا جاتا ہے، آسمان اپنے تاروں سے پہچانا جاتا ہے، اور محمد اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں نبی کا تعارف کروایا۔ میرے نبی کی ساری محنت کا ثمرہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب جو ساری محنت نبی نے زندگی بھر کی، جو اس محنت پہ پانی پھیرنا چاہے، اس کے مقابلے میں جو آئے تو مجھے بتاؤ وہ نبی کے شاگردوں کا دفاع کر رہا ہے یا در حقیقت نبی کا دفاع کر رہا ہے؟ تم سمجھے نہیں ہو حق نواز کی بات۔ وہ دفاع صحابہ کے عنوان پر اصل میں دفاع نبوت کر کے گیا ہے، دفاع اسلام کر کے گیا ہے، کیونکہ اسلام کا یہ مقدمہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات۔ اس لیے اگر ان کا دفاع نہ ہوا تو آپ اسلام کا حقیقی تصور دنیا کفر کے سامنے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مثلا آج اگر ہمیں دنیا کفر کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت، نبی کی کامیابی، نبی کا انقلاب، نبی کی محنت، نبی کا فیض، نبی کی روشنی، نبی کی نور نبوت اگر ہمیں رکھنی پڑے تو مطلب پھر اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دو تو ہم کیا بتائیں گے؟ نبی کا فیض پہاڑوں پہ پڑا تھا، نبی کا فیض صرف دریاؤں پہ پڑا تھا۔ اگلے کہیں گے بھائی وہ تو ساری بات الگ ہے کہ نبی جب مدینہ آئے تو وہ منورہ بن گیا، مکہ میں آئے تو وہ مکرمہ بن گیا، نبی جس جگہ گئے اس جگہ پر ہریالیاں ہو گئی، خوشحالیاں ہو گئی، لیکن وہ اپنی جگہ۔ لیکن انسانوں پہ کتنی محنت کی تو اسے نبی کے انقلاب بتانے کے لیے، نبی کے نور نبوت کی برکات دکھانے کے لیے نبی کی جماعت کا کردار رکھنا پڑے گا کہ یہ ہے وہ نبی کا انقلاب، کہ یہ کیسے لوگ تھے، آج یہ کیا بن گئے، یہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، آج یہ مثالی انسان بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ہاں لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در پہ آ کے جگ دے امام بن گئے۔ ہمیں نبی کے انقلاب اور نبی کی محنت کے لیے نبی کی جماعت دکھانی پڑتی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا 23 سالہ انقلاب۔ نبی نے اس 23 سال میں کوئی سڑکیں تھوڑی بنوائی تھیں، کوئی نہریں تھوڑی کھدوائی تھیں، کوئی اونچی بلڈنگیں تھوڑی بنوائی تھیں۔ نبی کا انقلاب جسمانی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ کون؟ بولو۔ جن کو اللہ نے قرآن کی 1200 سے زیادہ آیات میں بیان کیا۔ سبحان اللہ چلتا رہے گا تو میں بولوں گا۔ 1200 سے زیادہ آیات میں جن کی شان بیان ہوئی، اور جو نبی کے، خدا کے اور خدا کے رسول کے اتنے مقرب۔ ہمیں آج لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگوں کا موقف، آپ لوگوں کا لہجہ بڑا سخت ہے۔ میں نے کہا کیا کریں، ہمیں یہ چیزیں سیرت سے ملتی ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، میں نے اس دن ایک جگہ بلکہ کئی جگہ علماء کے درمیان بھی کہا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ والوں نے کیا کیا، نبی نے معاف کر دیا۔ طائف میں نبی کے ساتھ کیا ہوا، نبی نے معاف کر دیا۔ اور کئی مواقع پہ نبی نے اپنے پر جنہوں نے ذبی پر ظلم کیا معاف کر دیا۔ لیکن کوئی ایسا واقعہ مجھے بتاؤ کسی نے صحابہ کے ساتھ بدعہدی کی ہو، صحابہ کے ساتھ زیادتی کی ہو، نبی نے اسے معاف کیا ہو، یہ تم مجھے ذرا بتا دو۔
وہاں تو ہمیں سیرت یہ ملتی ہے کہ کچھ لوگ فضائل اعمال میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ لوگ نبی کے پاس آئے، ہمارے لوگ اسلام لے آئے، آپ اپنے کچھ ساتھی بھیجیں تاکہ ہمیں وہ دین سکھائیں۔ اب نبی نے ان کے ساتھ بھیجا، انہوں نے راستے میں لے جا کر صحابہ کو شہید کر دیا۔ میرے نبی 1 مہینے تک فجر کی نماز پڑھ کے قنوت نازلہ پڑھ کر ان کو بددعائیں دیتے رہے۔ صحابہ کے قاتلوں، صحابہ کے دشمنوں کو بددعا دینا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ 1 مہینہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر اللہ کے نبی نے ان کے بددعائیں دی۔ جنہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہ الفاظ موجود ہیں، اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم فرق جمعہم۔ اسی طرح میرے نبی نے بددعائیں دی ہیں۔ قوم اورینا نے کیا کیا تھا صحابہ کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ نبی نے کس طرح کیا آپ کو پتا ہے۔ صحابہ کے ان دشمنوں کو پکڑوا کر نبی نے ان کا مسلح کروایا تھا، ان کے ناک کٹوائے تھے، ان کے ہونٹ کٹوائے تھے۔ اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں۔ وہ پیغمبر جسے طائف کی گلیوں میں پتھر لگے اور فرشتہ اتر کے کہتا ہے آقا آپ حکم دیں، ہم پہاڑ والے فرشتوں سے کہہ کر طائف والوں کو ایسے پیس دیں گے جیسے چکی میں آٹا پیس دیا کرتے ہیں۔ نبی نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن صحابہ کے دشمن کی جہاں بات آئی پیغمبر نے موقف یہ دکھا کر دنیا کو بتایا ہے یہ ہلکے نہیں ہیں، یہ مرید محمد الرسول اللہ کے ہیں، یہ ہلکے نہیں ہیں، یہ شاگرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ بلکہ کئی بار میں نے یہ بات کہی، ابھی عمرہ کر کے آئے، لوگ کہتے ہیں مول صاحب عمرے پہ کیوں گئے تھے؟ کہا یار اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کے ضلع کے صدر گئے ہوئے عمرے پر، امیر فضل خالق صاحب، ان سے پوچھو فون کر کے امیر صاحب کیوں گئے، وہ کہیں گے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ نے عشاء پڑھی، کیوں پڑھی؟ بولو اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دیتے ہو کیوں؟ صدقہ دیتے ہو کیوں؟ صحابہ کو اللہ نے دنیا میں رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور دیا کس عمل پہ؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے، ایک صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ، اللہ نے قرآن بھیج دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جتنے بھی درخت کے نیچے عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ اس عمل پر یہاں بیٹھا ہوا ہر مجمع اس آیت کو سن کر، اس کا شان نزول سن کر کم از کم ارادہ تو کرے کہ ہمیں جان دینی پڑے صحابہ کے لیے، ہم بھی جان دے دیں گے۔ یہ ارادہ کرو، انشاءاللہ امید ہے اللہ رضا کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ راضی ہوگا۔ فرشتوں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوگا دیکھو جو کبھی درخت کے نیچے کسی نے ایک عثمان کے لیے ارادہ کیا تھا میں ان سے راضی ہوا، یہ تو سارے صحابہ کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، میں ان سے بھی راضی ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا عمل۔ آج باتیں تو بہت ہوتی ہیں، کہتے ہیں عراق میں کیا کر دیا یار سنیوں کے ساتھ، شام میں کیا ہو گیا سنیوں کے ساتھ، کتنے شہید ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں۔ کہتے ہیں یار شکر ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا، ورنہ یہاں تو جگہ جگہ کھٹمل ہیں، چارپائیوں میں بھی ہیں، بیڈ میں بھی، ہر جگہ ہیں۔ کہتے ہیں شکر ہے یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب حقیقت بتا دوں کہ وہاں ایسا کیوں ہوا شام عراق میں اور یہاں کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کیا؟ میں کہا ہضم ہو جائے گی بات۔ کہتے کیا؟ میں کہا شام اور عراق والوں کو حق نواز نہیں ملا تھا، پاکستان والوں کو اللہ نے حق نواز دیا ہے، جس نے اس قوم کو پہلے سے بیدار کیا تھا کہ ایک سیلاب جو ایران سے آ رہا ہے اور اس کی لپیٹ میں ہر خس و خاشاک
بہنے کا خطرہ ہے، ہمارے عقائد بہنے کے خطرے ہیں، ہمارا ایمان بہنے کا خطرہ ہے۔ اٹھو نوجوانوں، وہ 38 سال کا حق نواز اپنی جان تو دے گیا، کم از کم تمہیں تو شعور دے گیا ہے، تمہیں تو زندگی دے گیا ہے، تمہیں تو بیدار کر کے چلا گیا ہے، تمہیں تو ہوشیار کر کے چلا گیا ہے۔ آج ایرانی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، ایرانی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اگر پاکستان میں حق نواز نہ ہوتا تو ہم کب کا پاکستان میں انقلاب اپنا برپا کر چکے ہوتے۔ یہاں تو بغیر تنخواہ اور تنخواہ والے ان کی کتنی تعداد میں فوجیں، یہ جتنے باڑے ہیں یہ سب ایران کے ہیڈ کوارٹر ہیں، یہ جتنے ذاکر ہیں یہ سمجھو سب ایران کے جرنل ہیں۔ کسی افسر سے بات ہو رہی تھی اسی تناظر میں نے اس سے کہا سر آپ یہ بتائیں اگر پاکستان اور ایران کی جنگ ہو جائے تو یہاں کی یہ جو کالی بلائیں ہیں یہ کس کا ساتھ دیں گی، پاکستان کا یا ایران کا؟ خدا کی قسم وہ کہنے لگا وہ ایران کا ساتھ دیں گی، یہ نہ ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہے نہ اسلام کے ساتھ۔ یہ تو دعائیں دو اس جماعت کو کہ جس نے ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی، اس سیلاب کے آگے بند باندھا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ جذباتی کہہ دیں، آپ سب کچھ کہہ دیں، لیکن حق نواز کو ہمیں جذباتی تو کہا گیا، لیکن آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، ہمارے سامنے وہ کتابیں ہیں، حق نواز کے سامنے وہ گستاخی والی کتابیں تھیں۔ میں ایک حوالہ پڑھ لوں، تم تڑپ کے رہ جاؤ، وہ مچھلی کی طرح کیوں تڑپتا تھا؟ اس کے سامنے وہ حوالے تھے جس میں حضرت عائشہ کو گالیاں دی گئی تھی، حضرات شیخین کو برا بلا کہا گیا تھا، ان کی تکفیر کی گئی تھی، کس طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ماں کی گالی تک دی گئی تھی، یہ سارے حوالے اس کے سامنے تھے، وہ جبھی تو تڑپتا تھا۔ آج اگر تیری ماں بیٹی بہن کو کوئی گالی دے، اس وقت تو ساری حکمت کی چادریں پسے پش ڈالتا ہے، اپنی ساری صوفیت کو پسے پش ڈال دیتا ہے۔ خدا کی قسم تیری میری ماں جیسی کروڑوں مل کر صدیق کی بیٹی کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تو اپنی اس ماں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میں اس ماں کے لیے جان کیوں نہ دوں جو امت کی بھی ماں تھی، صحابہ کی بھی ماں ہے، اور ایسی ماں ہے جسے عائشہ کہا جاتا ہے، جو اپنے گھر پہ قدم رکھے تو ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ عائشہ کے قدموں کی برکت سے عائشہ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے، اور اس ٹکڑے میں اپنے حبیب کو سلا دیتا ہے، اور ساتھ میں پہرے داروں کو سلا دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں۔ آج ہمیں کہتے تو ہیں اتنے بڑے بڑے علماء یار آپ لوگوں کی وجہ سے شہید ہو گئے، جن کے لیے شہید ہوئے وہ ان سے بھی بڑے تھے، جن کے لیے شہید ہوئے وہ۔ اور سنو، آج پیچھے ہٹتے ہیں، موت کا وقت جو مقرر ہے وہ آ کے رہے گی۔ آئے روز حادثات دیکھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حادثات کا شکار ہوئے، مرے وہ بھی۔ آپ کے اس علاقے کی قبرستان ہوگا، کیواڑی میں ہے کوئی قبرستان؟ یا ادھر مرتے ہی نہیں ہیں؟ اچھا ہے، یہاں قبرستان ہوگا، اس قبرستان میں ساری قبریں سپاہی صحابہ کے کارکنوں کی ہیں، مرے تو وہ بھی ہیں نا۔ وَهَدَيْنَا النَّجْدَيْن، دو راستے اللہ نے دکھا دیے، یوں لینا چاہتے ہو یا یوں؟ اور اگر صحابہ کے کھاتے لگ گئے تو قیامت میں کم از کم انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری سفارش کر کے نبی تک تو پہنچائیں گے، نبی تک تو لے کے جائیں گے۔ یہ مسئلے کو، بات کو سمجھیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور صحابہ کرام کی دفاع کا مسئلہ، یہ حقیقت میں پورے دین اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہماری موقف، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب پہلے یہ شیعہ دیکھو نا صرف جلوس نکالتے تھے، آپ لوگوں نے جماعت بنائی، یہ سارے منظم ہو گئے، یہ ایک ہو گئے۔ میں کہا واہ مولوی صاحب زبردست، سلام
آپ کے تاریخ کے مطالعے پہ سلام. یعنی حق نواز کے بعد یہ منظم ہوئے. ہاں نا، یہ سارے دیکھو، یہ پہلے ایک جلوس ہوتا تھا، گزر جاتا تھا. اب جناب جب سے آپ لوگوں نے ان کو چھیڑا ہے یہ سارے ایک ہو گئے، منظم ہو گئے. میں نے کہا یہ عرب کے قبائل تو آپس میں لڑتے تھے، آپس میں دست و گریباں تھے. کہتے نہیں ہیں معمولی معمولی بات پہ تلواریں نکل آتی تھی. کسی کا اونٹ کسی جگہ چلا جائے، دوسرے کے کھیت میں تو لڑائیاں. یہ تو آپس میں لڑتے تھے. جب میرے نبی نے حق کی بات کی، یہ سارے قبائل ایک ہوئے کہ بھائی لڑنا آپس کا بند کرو، پہلے اس کا خاتمہ کرنا ہے. بتاؤ نبی کے آواز کے بعد یہ سارے قبائل ایک ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ایک ہو کہ ورلڈ ٹریڈ بنتا ہے جبھی تو پھر جہاز آتا ہے اور یہ گرتا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ یہ منظم ہوئے، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ منظم تو بہت پہلے سے ہیں. ان کے منظم ہونے کی وجہ سے خلیفہ ثالث کی شہادت ہوئی ہے. یہ منظم تھے جبھی تو یہ سب انہوں نے کیا. یہ منظم تھے جبھی تو حجر اسود کو اٹھا کر کرامتا ان کے لے گئے تھے. 21 سال تک حجر اسود کے بغیر بیت اللہ میں طواف ہوتا تھا. میں ابھی بھی حجر اسود کو دیکھ کے آیا ہوں. آپ نے بھی تصویروں میں دیکھا ہوگا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں. حجر اسود جنت سے آیا تھا تو یہ بالکل ثابت تھا. یہی قوم اٹھا کر بیت اللہ پر جب حملہ کیا تھا، یہ اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر اس کے یہ ٹکڑے کر کے یوں واپس کیے. عباسی خلفاء کے خلاف سازشیں اس قوم نے کی ہے. منظم تھے جبھی تو اس قوم نے سازش کی تھی. مجھے بتاؤ، آج کہتے ہندو بغداد کے اندر 21 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہاں پر ہلاکو گھس گیا اور 21 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. بغداد کا کتب خانہ جلا دیا گیا. بابا کون تھا غداری کرنے والا؟ تو جواب آتا ہے ابن القمی تھا. تو ابن القمی تھا کون؟ وہ اسی فرقے سے تعلق رکھنے والا تھا. یہ منظم تھے جبھی تو بغداد کا یہ حال ہوا. بابا یہ منظم تھے جبھی تو ایران کا انقلاب آیا اور وہاں بیٹھ کر حضرات صحابہ اکرام کے خلاف کتابیں چھاپی گئی. یہ منظم تھے. تو مجھے بتاؤ، یہاں تو حق نواز کی وجہ سے تم کہتے ہو منظم ہوئے ہیں. شام میں انہیں کس نے منظم کیا ہے؟ عراق میں انہیں کس نے منظم کیا ہے؟ یہ منظم ذہن شروع سے ہے. یہ دنیا پہ غلبہ پانا چاہ رہا ہے. یہ تو دعائیں دو حق نواز کو، جس نے اس قوم کو بیدار کر کے اس کفر کے آگے سد سکندری باندھ کر دنیا کو بتایا ہے یہ ہر جگہ اپنا انقلاب دکھا سکتے ہیں. یہاں ہمت نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں حق نواز نے شعور دے کر اس قوم کو بیدار کر کے اس کفر کے مقابلے میں لا کھڑا کر کے یہ ذہن دیا ہے کہ ابھی اس کفر کو للکار کے کہتے ہیں دل جلوں کو پڑا، فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں. ایک منظم تھی یہ قوم شروع سے. وہ باغیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک عثمانی خلافت کے خلاف ان کی سازشیں رہیں. ہر وہ قوم، ہر وہ اسلامی ریاست جس نے اسلام کا ساتھ دیا اور اسلام کے قوانین نافذ کیے، یہ قوم اس کے خلاف ہوئی. تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بتاؤ کہ کبھی ان صحابہ کے دشمنوں نے کسی کفریہ طاقت کے خلاف جناب کوئی چڑھائی کی ہو، اس ملک کو فتح کیا ہو. ایک واقعہ بتاؤ. یہ تو آج کل فلسطین میں چونکہ حماس ہو رہا ہے ہر جگہ، اب یہ اپنی ٹانگ اونچی کرنے کے لیے کبھی ادھر سے چھڑکیاں چھوڑتے ہیں، کبھی ادھر سے چھڑکیاں چھوڑتے ہیں. اور پہلے بتاتے بھی ہیں، پہلے اس نے اسرائیل پہ پھینکی، چھوڑی تو کہا ہمارا دیکھنا کل ہمارا حملہ ہوگا. وہ حملہ ہوا، ادھر سے اتنے راکٹ ایران سے گئے اور اس کی سپیڈ بتاتے ہیں اتنی کم سپیڈ کہ اس سے تیز ہمارے لیاری والوں کی گدا گاڑی آگے نکل جائے. پہلے سے بتا رہے ہیں. اور 2 یہودی کہتے ہیں زخمی ہوئے، پتہ نہیں وہ گزرے ہوں گے تو گرا ہوگا، اس کی پٹی وٹی کر کے اس کو واپس بھیج دیا. ایک یہودی نہیں مرا.
اب وہاں سے اسرائیل نے مارے ابھی 2-4 دن پہلے، اس نے چھوڑی تو اس نے کہا میں بھی چھوڑوں، میں اس کو کم چھوڑنے والا ہوں، میں بھی چھوڑ رہا ہوں۔ پھر دیکھ لو ایران تباہ ہو گیا بھائی، آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے بمباری کر کے ایران کے فوجی مار دیے، ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے۔ ایسا ہی ہوا ہے نا، ایسا ہوا ہے۔ تم گھر میں، محلے میں، خاندان میں بہت ہوشیار بنتے ہو، یہ ہمارے ٹی وی کے اینکر پرسن اور یہ نام نہاد دانشور بڑے تجزیہ نگار بنتے ہیں، بڑے ہوشیار بنتے ہیں۔ یہاں تم کہاں کیوں بے وقوف بن جاتے ہو اس نورہ کشتی پر جو آج کئی سالوں سے ہو رہی ہے، جو آج کئی سالوں سے ہو رہا ہے؟ کہتے جی وہ ایران کے پاس ایسے میزائل تھے اور اس نے ہوا میں ہی اس کو ختم کر دیے۔ تو یہ میزائل اس وقت کہاں مر گئے تھے یا کہاں پر متا کرنے گئے ہوئے تھے جب اسماعیل ہنیہ پر حملہ ہو رہا تھا؟ جب تمہارے یہاں اسماعیل ہنیہ کے خلاف جب ان پر حملہ ہوا، تیری یہ ٹیکنالوجی وہاں کہاں تھی؟ آج دنیا کو تم بے وقوف بنا سکتے ہو، لیکن کامل مومن جو ہوں گے انہیں بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ سارے حالات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نورہ کشتی یہ منظم ہے، جبھی تو اپنی خارجہ پالیسی ایسی بنائیے۔ اس قوم سے مقابلے کے لیے یہ مٹھی بھر نوجوان نکلے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جا رہے ہیں اور لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اسی وقت آنی ہے۔ جب آنی اسی وقت ہے تو کیوں نہ پھر عظمت اصحاب رسول کے لیے ہو، پھر دین کی عظمت کے لیے ہو، پھر ختم نبوت کے لیے ہو، پھر ڈرنا کس بات کا، گھبرانا کس بات کا، پریشان ہونا کس بات کا۔ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے ہم سے ذرا دور اپنے بچوں کو رکھنے کی کوشش کی، کئی واقعات ہمارے ایسے سامنے ہیں، ان کا بچہ کسی اور معاملے میں جیل میں گیا، کسی اور معاملے میں مارا گیا، کسی اور جناب ادھر ادھر کی باتوں میں وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تم وہاں ضائع کرنے پہ خوش ہوتے ہو اور ادھر ہم صدیق کے کھاتے پہ لگوانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی سے وفا کی، جنہوں نے ہمارے نبی تک تیر آنے نہیں دیا، ان کا اتنا حق تو بنتا ہے نا ہم ان تک تنقید آنے نہ دیں، ہم ان تک گالی آنے نہ دیں، ہم ان تک گالی لگنے نہ دیں۔ اور پھر یہ بھی سن لو، آج لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ لیڈر دوسروں کے بچوں کو آگے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی، اور خود آگے نہیں ہوتے، خود پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ میری جماعت کے بارے میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے، یہاں قیادت نے قربانی پہلی دی ہے، کارکن نے بعد میں دی ہے۔ حق نواز شہید ہوئے، ایثار شہید ہوا، ضیاء الرحمن شہید ہوئے، اعظم طارق، علامہ علی شیر حیدری، شعیب ندیم، عبدالغفور ندیم، فاروقی صاحب پر کتنی بار حملہ ہو چکا ہے۔ یہاں قیادت پہلے قربانی دیتی ہے، کارکن بعد میں دیتا ہے، کیونکہ راستہ حق ہے، راستہ سچ ہے۔ وہ جان چکے ہیں، زندگی موت کی تفریق مٹا چکے ہیں اور دنیا کو بتا چکے ہیں ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، صحابہ کی عزت و تحفظ پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آج قبائل کی لڑائیاں ہوتی ہیں، چونکہ میں چند چیزیں جو دیکھی اس کے، بعض دفعہ ہمارے قریب کوئی آتا ہے، مائیں ان کو روکتی نہیں جانا، اس مولوی صاحب کے ساتھ ایسا نہ مارے نہ جاؤ یہ، اور یہی مائیں جب خاندان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہے آگے جانا، پیچھے نہیں، بغیرت نہیں بننا۔ ہمارا ایک دوست کہتا ہے ہمارے گاؤں میں کزنوں سے دشمنی تھی، لڑائی شروع ہوئی تو ہماری ماں کہہ رہی تھی سینے پہ گولی کھانا، پیٹھ پہ نہیں۔ مسلمان کے خلاف، اپنے رشتہ دار کے خلاف اس وقت بچہ عزیز نہیں ہوتا، اس وقت بچہ پسند نہیں ہے، اس وقت بچے کی محبت نہیں ہے۔ عورت کہہ رہی ہے سینے پہ گولی کھانا، پیٹھ پہ نہیں۔ اور جب بات عائشہ کے تقدس کے لیے آئے
صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے آئے، تو اس وقت کہتے ہیں نہیں جی کوئی ضائع نہ ہو جائے، بچے کو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ سنو، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جو وقت متعین ہے اس سے آگے پیچھے ہو سکتا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اس کاس کے لیے آؤ نا جس پر جانے والوں کی قبروں کی خوشبوئیں ہم نے سونگی ہیں، ان کے مسکراتے چہرے ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ قبروں کی خوشبوئیں کیا یہ بتا نہیں رہی ہیں کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے اور یہ کام کرنے والے یہ بھی حق پہ ہیں؟ کئی دن تک خوشبو آئیں عبد الغفور ندیم شہید کی قبر سے، علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے۔ یہ آپ کے یہی ہمارے کارکن جو پنجاب میں شہید ہوئے سیف الرحمان، 1.5 سال بعد اس کی قبر کی کھدائی ہوئی، اس کا جسم بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ پچھلی سیلابی بارشوں میں ہمارے ڈیرہ غازی خان چنی گوٹ کے حافظ عبداللہ 16 سال پہلے شہید ہوئے۔ پچھلے سال جو بڑے تیز سیلاب آئے تھے اس میں اس کی قبر بیٹھی، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم یہاں گراٹے دیکھ کر نہیں آئے، وزارتیں دیکھ کر نہیں آئے، اپنے شہداء کے مسکراتے چہرے دیکھ کر آئے ہیں۔ تمہارا پٹھان شاعر کہتا ہے نا کہ پیدا شوے تاجڑ الخلق و خندہ کڑا، دس مرش خلق خاندے تاجڑ خلق خاندے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، موت ایسی مرنا کہ تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہوں۔ ہمارے شہداء وہ موت مر کے دکھا کے گئے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک عظیم کام، عظمت اصحاب رسول کا صرف دفاع نہیں ہے بلکہ پورے دین کا دفاع ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر صحابہ مشکوک ہو جاتے ہیں تو پورا دین ہم تک پہنچانے والے کون؟ قرآن پہنچانے والے کون؟ اسلام پہنچانے والے کون؟ جب یہ مشکوک ہو گئے، خدا نہ خواستہ پورا دین مشکوک ہو گئے یا نہیں، دین سے رہو گے یا نہیں، پھر دیکھو رزلٹ، نتیجہ یہ ہے، جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا کلمہ پھر اسے نہیں ملا، جس نے صحابہ کو نہیں مانا پھر اسے اوریجنل اذان نہیں ملی، جس نے صحابہ کو نہیں مانا اسے پھر زکوٰۃ نہیں ملی، جس نے صحابہ کو نہیں مانا اسے قرآن بھی نہیں ملا۔ کیونکہ یہ سب امت کو دینے والے کون؟ ان کی قدر کرو گے تو سب کچھ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے 1200 سے زیادہ آیات میں جن کی بات کی، تو آج ہم دنیا کے سامنے صحابہ کو صحابہ کر کے یہ نبی کی سیرت بتانا چاہتے ہیں کہ استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بنوری کتنے بڑے عالم تھے، تو کہنے والا کہتا ہے پھر ان کا استاد انور شاہ کشمیری کتنا بڑا عالم ہوگا؟ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کسی کو دیکھ کے کسی کی یاد آتی ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ایک ہندو نے دیکھا، کہا بابا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہا کیوں، کیا دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیکھ کر حیران ہوا، جس نبی کا امتی اتنا حسین ہے وہ نبی کتنا حسین ہوگا۔ تو صدیق کی صداقت دیکھ کر نبی کی صداقت نظر آتی ہے، عمر کی عدالت دیکھ کر نبی کی عدالت نظر آتی ہے، عثمان کی حیا دیکھ کر نبی کی حیا نظر آتی ہے، علی کی شجاعت دیکھ کر نبی کی شجاعت نظر آتی ہے۔ شاگردوں میں یہ کمال ہے تو استاد میں کتنا کمال ہوگا؟ شاگردوں کی یہ شان ہے تو استاد کی کتنی شان ہوگی؟ شاگردوں کا یہ مقام ہے تو